انسان اپنے آپ پر نظر رکھنے والا ہوتا ہے۔ انسان کی اپنے اوپر ایک قسم کی نظر ہوتی ہے جس کو جھٹلایا نہیں جاتا۔ انگریزی زبان میں اسے سیلف اویئرنس کہتے ہیں، اردو میں اسے خود احتسابی کہتے ہیں۔ خود احتسابی ایک ضروری عمل ہے۔ خود احتسابی کے بغیر، سیلف اویئر ہوئے بغیر کوئی بھی قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ایک درخت ہوتا ہے جو دیکھنے میں بہت مضبوط نظر آتا ہے، اندر سے وہ کھوکھلا جب ہو جاتا ہے، اندر سے جب دیمک اس کو کھا لیتا ہے تو پھر اس کا گرا دینا یہ بچوں کا کھیل ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ بھی اس کو ایک مکہ مارے گا یا ایک لات مارے گا تو اتنا بڑا درخت جو نظر آ رہا تھا وہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اندر خالی ہو چکا ہے۔ جب کسی بھی چیز کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہوتی تو دیکھنے میں وہ چاہے کتنا مضبوط نظر کیوں نہ آتا ہو، دیکھنے میں وہ طاقتور ہٹا کٹا کیوں نہ فیل ہوتا ہو، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ہر آنے جانے والا اس کو دھکے مار کر گرا سکتا ہے۔ یہ ہم روز مرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ قوموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ نیشنز اور اقوام کے اندر بھی جب کھوکھلا پن پیدا ہو جاتا ہے، جب ان کے اندر کی چیزیں ختم ہو کر وہ اندر سے خالی خولی ہو جاتی ہیں تو پھر کوئی بھی آدمی آ کر اس پوری قوم کو ایک لمحے میں برباد کر سکتا ہے، غارت کر سکتا ہے۔ اور یہ تاریخ میں ہم دیکھتے آئے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بارے میں یہی چیز ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں کے قول اور فعل میں، ان لوگوں کے بات اور کام میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ قرآن مجید نے کئی موقعوں پر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ یہودیوں کی یہ خصلت، بنی اسرائیل کے لوگوں کی یہ خصلت تھی کہ انہیں سب کچھ پتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ نبی آخر الزماں ہیں، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت سچی ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ البقرہ کے اندر یہاں تک ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا یقین ہے جیسے اپنے بچوں کے بارے میں ماں باپ کو یقین ہوتا ہے۔ اتنا سب کچھ ماننے کے بعد، اتنا سب کچھ سمجھنے کے بعد ان کے احوال، ان کے کام، ان کے طریقے جڑتے نہیں تھے ان کے نالج سے۔ ان کا نالج کچھ اور تھا، ان کے کام کچھ اور تھے، ان کا قول کچھ اور تھا، ان کا فعل کچھ اور تھا۔ اس کو سب سے بڑی مصیبت کے طور پر قرآن مجید نے اپنے اندر ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی یہ جو بڑی خصلت تھی کہ ان کا قول اور فعل یہ دونوں آپس میں جڑ نہیں رہے ہیں، اسی سے ایک قوم اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔ ہم جو ہیں اگر ہماری زبان پر وہ ہو اور ہمارے عمل میں اس کے اوپر کام ہو تو پھر یہ ایک شعور اور یہ ایک کانشیس قوم کی، ایک کانشیس نیشن کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اور جب قوم سیلف اویئرنس کے اندر اپنے آپ کو لے جاتی ہے تو پھر اس کے اندر یہ جرأت ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کے اوپر انگلی رکھ کر دکھائے کہ ہاں ہم اگرچہ مومن ہیں لیکن یہ غلطیاں ہمارے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ کمیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ان خرابیوں کو ہمیں دور کرنا ہے، ان مصیبتوں سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ یہ اویئر کب انسان کے اندر، کب کسی قوم کے اندر، اوورآل نیشن کی بات میں کر رہا ہوں، انڈیویجول پرسنز کی بات میں نہیں کر رہا۔ کئی ایسے انڈیویجولز ہوتے ہیں جنہیں اپنے اوپر اویئر حاصل ہوتا ہے، وہ مانتے ہیں کہ ہاں میرے اندر یہ کمی ہے، میں اس پر ورک کر رہا ہوں۔
میں اس کمی کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، میرا ورک پلان یہ ہے، میں آگے جا کر ان کمیوں کو اس طرح سالو کروں گا۔ ایسے بندے موجود ہوتے ہیں، لیکن ایز اے نیشن، ایک قوم کے سطح پر ہمارے لیے جو سیلف اویئرنس جتنا امپورٹنٹ آج کے زمانے میں ہو چکا ہے، شاید اس سے پہلے کبھی اتنا امپورٹنٹ سیلف اویئرنس کی ہماری پاسٹ کے اندر نہیں رہی ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج مسلم امت اتنی زیادہ پھیل گئی ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر اس کی پاپولیشن اللہ کے فضل سے بڑھ چکی ہے کہ اب اس کو کوئی ایک انڈیویجول پرسن کنٹرول نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کوئی قوم، کوئی نیشن اگر اس کی پاپولیشن کم ہے تو اس کے لیے انسٹیٹیوشن ہوں گے جو اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، اور آسانی سے ایسے نیشنز کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جو قوم پھیل جاتی ہے، اور پوری دنیا میں جو قوم پھیلی ہوئی ہے، اس کو آپ انڈیویجول کسی انسٹیٹیوشن سے، کسی اداروں کے ذریعے سے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی میتھڈ ہے کہ وہ قوم ایز اے نیشن سیلف اویئرنس اپنے اندر پیدا کرے۔ سیلف اویئرنس کا ٹاپک اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ جب تک ہم میں سے ایک بندہ اس کے اوپر ورک شروع نہ کر دے، اس وقت تک کوئی بڑی چینجنگ اس امت کے اندر ہونے والی بالکل نہیں۔ آپ 1000 تقریریں کر لیں، آپ 1000 اجتماعات کر لیں، آپ سینکڑوں پروگرام کر لیں، آپ سب کچھ کر لیں، جب تک آدمی اپنے اوپر حساب و کتاب شروع نہیں کر دیتا، اس وقت تک کوئی چینجنگ پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ انسانوں کی بالکل بیسک نیڈ ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی دکان شروع کرتا ہے، چاہے اس کا کیپٹل 10,000 ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگلے مہینے وہ اس کا حساب کرتا ہے، پائی کا حساب کرتا ہے کہ 10,000 روپے جو میں نے انویسٹ کیے تھے، 10,000 روپے جو میرا کیپٹل تھا، اس میں کتنا آیا، کتنا گیا۔ ایک چھوٹی سی دکان کے بارے میں وہ اتنا زیادہ سینسٹیو ہے۔ کسی آدمی کو 1000 روپے خرچ کے لیے دیتا ہے، یا اپنی بیوی کو گھر میں سودا لانے کے لیے 100 روپے دیتا ہے، تو پائی کا حساب تو انسان کرتا ہے کہ 100 روپے کہاں خرچ ہوئے، کس جگہ تم نے خرچ کیے تھے، کیا جس جگہ میں نے 100 روپے لگائے تھے وہ ورت بھی تھی کہ نہیں، کہ میں اس جگہ 100 روپے انویسٹ کروں، 100 روپے خرچ کروں، 1000 روپے خرچ کروں۔ تو پیسوں کے بارے میں جتنی اویئرنس ہمیں حاصل ہے، اتنی ہمارے اپنے دین کے بارے میں انفارچونیٹلی ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اسلام ایکچول میں ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ایز اے دین ہمارے اوپر کیا رسپانسبلٹیز عائد ہوتی ہیں اسلام کے حوالے سے، اسلام کے طرف سے۔ میں مومن کب کہلاؤں گا، میرے اوپر اسلام کی کیا کیا ذمہ داریاں صرف کلمہ پڑھ لینے سے آ جاتی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی اویئرنس نہیں، جس کی وجہ سے آج امت کی یہ حالت ہے کہ یہ امت اتنی بڑی ہونے کے باوجود اس کی اپنی کوئی ویلیو آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی قوم پورے دنیا کے اندر شاید دوسری سب سے بڑی قوم مسلمانوں کی قوم ہوئی، ہندوستان کے اندر سب سے بڑی قوم مسلمانوں کی، میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو سب سے بڑی قوم مانتا ہوں، سب سے بڑا نیشن مانتا ہوں ہندوستان کے اندر، کیونکہ ہندو اپنے اندر کوئی وہ ایک ریلیجین نہیں ہے، وہ اپنے اندر کوئی ایک دھرم نہیں ہے، وہ کئی سارے دھرموں کو جوڑ جاڑ کر انہوں نے اپنی ایک میجورٹی بنا لی ہے۔ ریالٹی اور فیکٹ یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی سب سے زیادہ تعداد میں ایک اللہ کو ماننے والے، ایک دین پر چلنے والے، جن کی کتاب ایک ہو، جن کا نبی ایک ہو، جن کا دین ایک ہو، وہ صرف مسلمان۔ اس حساب سے مسلمان کسی بھی پرسپیکٹیو سے ہندوستان کے اندر مائنورٹی میں آ ہی نہیں سکتے، اس کے باوجود اتنی بڑی میجارٹی کے بعد آپ اٹھا لیں ہندوؤں کے یہاں جن کو ہم میجارٹی میں مانتے ہیں، آپ ان کے دین کے، ان کے دھرم کے اوپر آپ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، آپ کو پتا چل جائے گا یہ ایک دھرم ہے ہی نہیں۔ کسی بھی پرسپیکٹیو سے آپ ہندو دھرم کو ایک دھرم نہیں مان سکتے، یہاں تک کہ ہندو دھرم کی تعریف اور اس کے ڈیفینیشن میں بھی ہزاروں پنڈتوں کا ہزاروں اختلاف ہے۔ یہاں تک اس کی تعریف کی گئی ہے کہ جو مسلم اور کرسچن نہ ہو وہ ہندو،
انہیں نیگیٹو تعریف کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہندو دھرم اپنے اندر کوئی ایک دھرم ہے ہی نہیں، اس کی کوئی ایک کتاب نہیں ہے، اس کا کوئی ایک پیغمبر نہیں ہے، اس کا کوئی ایک معبود، ایک خدا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان میں بھی میجارٹی صرف مسلمانوں کی ہے، جو پورے مسلمان صرف اللہ کو مانتے ہیں، پورے مسلمان صرف قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں، پورے مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مانتے ہیں، پورے مسلمان اسلام کو ماننے والے ہیں۔ ان کے یہاں اگرچہ فرقے ہیں لیکن فرقے ہیں، مذہب الگ نہیں ہے۔ اب اتنی بڑی قوم کی یہ حالت ہو کہ وہ ہر ایک مسئلے میں آپے سے باہر آ جائے، انہیں ڈر محسوس ہونے لگے، انہیں پریشان ہونا پڑے، انہیں ان کے دل کے دورے پڑنے لگے، ان کے اوپر کی مصیبتوں کو انہیں فیس نہ کرنے آتا ہو، اس سے بڑی بزدلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ قرآن مجید نے بھی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے، حدیثوں میں بھی اس کی ڈھیر ساری مثالیں موجود ہیں کہ ہمیں آج کے اس زمانے میں خصوصیت کے ساتھ اپنے اوپر احتساب کرنے کی ضرورت۔ دیکھیں دشمن کا کام میں بارہا کہتا ہوں دشمنی کرنا ہوتا ہے، دشمن اسی وقت دشمن کہلائے گا جب وہ دشمنی کر رہا ہو۔ دشمن اگر دشمنی نہیں کرتا تو پھر ہم اسے دشمن نہیں کہیں گے، وہ تو دوست بن جائے گا۔ تو جو اللہ کو نہ مانتا ہو، جو رسول اللہ کو نہ مانتا ہو، جس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، جس کا ایمان اسلام پر نہیں ہے، وہ اس سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ میری بھلائی کے بارے میں فکر کرے گا؟ اس سے ہم کیا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ میرے اچھائیوں کے بارے میں اس کی محنتیں نہیں ہو سکتی ہیں؟ یہ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اگر مسلمان اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں سے باہر کوئی دوسرا آدمی آ کر مسلمانوں کی سیوا کرے گا، مسلمانوں کی مدد کرے گا، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرے گا، اس سے بڑی حماقت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی بے وقوفی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کو اپنے اندر سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کی کمیوں پر ایک ایک کر کے ہاتھ رکھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ 1000 کمیاں ہمارے قوم کے اندر ہیں، جب ہم ان کمیوں کی طرف نظر نہیں کریں گے، ان کمیوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، ریئلائز نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ مار ہم پر پڑتی رہے گی، اس وقت تک ہم ایک جٹ نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ہمارے یہاں کوئی اتحاد اور اتفاق کی بات کرنا کوئی بیکار قسم کی باتیں۔ یہ میں سیدھی سیدھی بات اس لیے آج کرنے لگا ہوں کہ الحمدللہ جب یہ وقف بل کی بات اٹھی تھی تو مسلمانوں کے اندر ایک اویئرنس کریٹ ہوئی اور اللہ کے فضل سے انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا اور کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف اس وقت سے ختم ہونا ہو جائے۔ ہم نے ایک مسئلے کے اوپر جب مسئلہ مین سٹریم میں آیا، جب مسئلہ بڑی لیڈرشپ لیڈنگ آرگنائزیشن کی طرف سے اٹھا تو ہم سب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پھر وہ مسئلہ ختم ہوا تو ہم پھر بیٹھ گئے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ آپ کو ایک ایک مسئلے پر اٹھنا پڑے گا، ایک ایک مسئلے پر اپنی محنتوں کو لگانا پڑے گا، ایک ایک مسئلے پر آپ کو ہنگامہ کریٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں ہم نے تقریباً 2 کروڑ سے زائد میل JPC کو کر دیے ہیں گزشتہ 10 دنوں کے اندر۔ تو اس اتنے میل کرنے کے لیے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صبح سے شام تک کتنے میسیجز ہمیں موصول ہو رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، مختلف قسم کے ڈیٹاز اور مختلف قسم کے اسٹیٹسٹکس کو پیش کیا جا رہا، تب جا کر ہمارے دماغوں کے اندر گھسا کہ ہاں بھائی یہ کام کرنے کا، ہاں بھائی میل کرنے کا۔ اس سے پہلے تک ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اوقاف کیا ہوتے ہیں، اس سے پہلے تک ہمیں علم نہیں تھا کہ وقف بورڈ کیسے ورک کرتا ہے، اس سے پہلے تک ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کس چڑیا کا نام ہے، اس سے پہلے تک ہمیں نہیں معلوم۔ جب لاٹھی پڑتی ہے تب جا کر ہمیں ہوش آتا ہے، جب پیچھے سے مار پڑتی ہے تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں۔ تو یہ سیلف اویئرنس کی کمی کی وجہ سے، یہ میں آج کہنے لگا ہوں کہ سیلف اویئرنس ہمیں پہلے سے ہونی چاہیے کہ ہمارے قوم کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، ہمارے اپنوں کے اندر کیا کیا کمیاں ہیں۔ جب تک ہم ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے اس وقت تک پرماننٹ کوئی سلوشن نکلنے والا ہے ہی نہیں۔ آپ کو اسی طرح مہینے 2 مہینے میں کیمپین چلانے پڑے، مہینے 2 مہینے میں آپ کو فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر ویڈیوز ڈال کر اور گروپوں میں میسج بھیج کر شیئر کرنے کی ڈیمانڈ کر کے فارورڈ کرا کر اتنا بڑا ہوا کھڑا کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا اگر ہمیں اپنے غلطیوں کے اوپر نظر نہ ہو۔